حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. جیسا ڈر اور جیسا خوف اللہ کا ہونا چاہیے وہ تمہارے دلوں کے اندر نہیں ہے. میرے بھائیوں، اگر تمہارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف ہو جائے تو سماج کے لڑکیاں بھی سدھر جائے، سماج کے لڑکے بھی سدھر جائے، مگر شرط یہ ہے کہ اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، اللہ کا خوف ہونا چاہیے. اور اللہ کا ڈر ہونے کے لیے ہمیں جہنم کے مناظر کو پڑھنا ہوگا، جہنم کے مناظر کو دیکھنا ہوگا، اللہ کے پاور کو سمجھنا ہوگا. لیکن آج بس لڑکے اور لڑکیاں بس اس موبائل میں لگے، رات بھر لگے ہوئے ہیں، سیریلیں دیکھتے ہیں، مووی دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں. اور بہت سارے لوگ تو سنیما ہال میں جا کر دیکھتے ہیں. کچھ مہینوں پہلے پٹھان مووی نکلا تھا، ہمارے نوجوان نے پٹھان مووی دیکھا. اب جوان مووی کا انتظار کر رہا تھا، جوان مووی آ گیا، اب ہمارے نوجوان جوان مووی دیکھنے جا رہے ہیں پیسہ خرچ کر کے. ایسا لگتا ہے کہ فلمیں دیکھنا، مووی دیکھنا یہ فرض عین ہے. اور نوجوانوں کو دیکھیے، اللہ ماشاءاللہ اکثر نوجوانوں کے موبائل میں فری فائر ڈاؤن لوڈ، اکثر نوجوانوں کے موبائل میں فری فائر ڈاؤن لوڈ ہے. اس گیم میں لگے ہوئے رہتے، رات بھر کھیلتے ہیں، 12 بجے رات تک، 2 بجے رات تک کھیلتے رہتے، کئی جگہوں پر تو صبح تک کھیلتے ہیں. میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یبعث کل عبد علی ما مات علیہ. اے دنیا کے لوگوں کے آدمی کی موت جس حالت میں ہوئی ہوگی اسی حالت میں اس کو اٹھایا جائے گا. اے فری فائر کھیلنے والوں، اے جوا کھیلنے والوں، اے شراب پینے والوں، اے نشہ آور چیزوں کا استعمال کرنے والوں، اے بوائے فرینڈ کے چکر میں زندگی برباد کرنے والوں اور کرنے والیوں، کہیں تمہاری موت اسی حالت میں آ جائے تو تم اپنے رب کو کیا جواب دو گے؟ کیا جواب دو گے؟ ذرا غور کرو. ذرا جوان ساتھیوں، آپ نے یوسف علیہ السلام کا نام سنا ہوگا، ہاں مولوی صاحب سنے. تو ذرا بتاؤ اس نبی کا قرآن میں ذکر کیوں ہے؟ یوسف علیہ السلام کے واقعات سے ہمیں کیا سبق ملتی ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام اتنے جوان ہیں، اتنے خوبصورت، اتنے ہینڈسم ہیں کہ لڑکیاں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اپنے آپ کے اوپر قابو نہ کر سکی، اپنے آپ کے اوپر کنٹرول نہ کر سکی. لڑکیوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اپنے ہاتھ کو ٹکڑے کر لیے. یوسف علیہ السلام اتنے حسین ہیں، اتنے خوبصورت ہے کہ لڑکیوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اپنے ہاتھ کو ٹکڑے کر لیے. اس دور کی سب سے زیادہ خوبصورت لڑکی جو بادشاہ کی بیوی ہے، مفسرین نے اس کا نام زلیخا لکھا ہے. اس دور کی سب سے زیادہ خوبصورت لڑکی یوسف علیہ السلام کے پاس آتی ہے. 7 دروازوں کو بند کرنے کے بعد یوسف علیہ السلام کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے او یوسف، تم میرے ساتھ جو چاہو کر لو، تمہیں کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے. میں نے 7 دروازے کو بھی بند کر دیا ہے، تمہیں کوئی ٹوکنے والا بھی نہیں، کوئی روکنے والا بھی نہیں، تم اپنی خواہش پوری کر لو. میرے بھائیو ذرا غور کرو، یوسف علیہ السلام چاہتے تو اپنی خواہش پوری کر سکتے تھے میرے بھائیو، لیکن یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کے اوپر کنٹرول کیا. ذرا غور کرو، اس دور کی سب سے زیادہ خوبصورت لڑکی موجود ہے لیکن یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کے اوپر کنٹرول کیا. میرے نوجوانوں ذرا تم بتاؤ کہ اگر ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ اس وقت موقع دیکھتے ہی چوکا مار دیتے ہیں نا. میرے نوجوان ساتھیوں ذرا تصور کرو، ذرا غور کرو، اس دور کی سب سے زیادہ خوبصورت لڑکی موجود ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا جواب دیکھو. یوسف علیہ السلام کہتے ہیں مجھے معلوم ہے یہاں پر کوئی موجود نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، یہاں کیمرہ بھی نہیں لگا ہے جو ریکارڈ ہو. لیکن میں جس رب پر یقین رکھتا ہوں، جس رب پر بھروسہ رکھتا ہوں، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کا ڈر میرے دل کے اندر ہے، میں اس ڈر کی وجہ سے تمہارے ساتھ غلط کام نہیں کر سکتا. تو میرے بھائیو، یہ خوف، یہ ڈر آج ہمیں اپنے دلوں کے اندر، یہ خوف، یہ فکر آج اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. تمہیں اس گلی میں بھی زلیخا ملے گی، تمہیں اس گلی میں بھی زلیخا ملے گی، تمہیں دہلی کے اسٹیشن پر بھی زلیخا ملے گی،
مدھوبنی کے اسٹیشن پر بھی زلیخا ملے گی، تمہیں جگہ جگہ زلیخا ملے گی، اس گلی میں بھی زلیخا ملے گی، اس گلی میں بھی زلیخا ملے گی، اس گلی میں زلیخا ملے گی، اس گلی میں زلیخا ملے گی، مگر میرے بھائیو اپنے آپ کو تمہیں یوسف بننے کی ضرورت ہے، تمہیں یوسف بننے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی عرش کا سایہ نصیب کرے۔